قرآن پاک کی سورہ صاد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارے پاس ان دعوے داروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ یہ دعوے دار کون تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کیا مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام سے ایسی کون سی اجتہادی خطا ہوئی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے آپ علیہ السلام کی اصلاح فرمائی؟ آج کی ویڈیو پر اس کا تفصیلاً ذکر کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مشہور قول کے مطابق یہ آنے والے فرشتے تھے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ اس کے بارے میں صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ قول ایک مسئلے کی فرضی شکل پیش کر کے جواب حاصل کرنا تھا، اور کسی مسئلے کے متعلق حکم معلوم کرنے کے لیے فرضی صورتیں مقرر کر لی جاتی ہیں اور معین اشخاص کی طرف ان کی نسبت کر دی جاتی ہے تاکہ مسئلے کا بیان بہت واضح ہو اور کوئی بھی ابہام باقی نہ رہے۔ چنانچہ حاضر ہونے والے دو فرشتوں نے عرض کی کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجیے گا اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور مجھ میں اس بات پر زور ڈالتا ہے۔ اور یہاں جو صورتہ مسئلہ پیش کیا گیا ہے، اس سے مقصود حضرت داؤد علیہ السلام کو اس امر کی طرف توجہ دلانی تھی جو انہیں پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور عورت کو پیغام دیا جس کو ایک مسلمان پہلے سے پیغام دے چکا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اعز و اقارب دوسرے کی طرف التفات کرنے والے کب تھے آپ کے لیے راضی ہو گئے اور آپ سے نکاح ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مسلمان کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا، آپ نے اس مسلمان سے اپنی رغبت کا اظہار کیا اور چاہا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے۔ وہ آپ کے لحاظ سے منع نہ کر سکا اور اس نے طلاق دے دی اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ اور اس زمانے میں ایسا معمول تھا کہ اگر کسی شخص کو کسی کی عورت کی طرف رغبت ہوتی تھی تو اس سے استدعا کر کے طلاق دلوا لیتا تھا اور بعد عدت نکاح کر لیتا تھا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز ہے اور نہ اس زمانے کے رسم و عادت کے خلاف، لیکن شان انبیاء بہت ارفع و اعلیٰ ہوتی ہیں، اس لیے یہ آپ کے منصب اعلیٰ کے لائق نہ تھا، تو مرضی الہی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر آگاہ کیا جائے، اور اس کا سبب یہ پیدا کیا گیا کہ ملائکہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے اور مدعا علیہ یعنی جس کے خلاف دعویٰ کیا جائے کی شکل میں آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بزرگوں سے کوئی لغزش صادر ہو، کوئی امر خلاف شان واقعہ ہو جائے، تو ادب یہ ہے کہ معترضانہ زبان نہ کھولی جائے، بلکہ اس واقعے کی مثل ایک واقعہ متصور کر کے اس کی نسبت کر دی جائے اور ان کی عظمت کا احترام کا لحاظ کیا جائے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل اپنے انبیاء کی ایسی عزت فرماتا ہے کہ ان کو کسی بات پر آگاہ کرنے کے لیے ملائکہ کو اس طریقے ادب کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر جو میں نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے، یہی حقیقت حال ہے۔ بقیہ جو اسرائیلی یہودی روایات میں اس بارے میں بکواسات مروی ہیں، وہ سب جھوٹ اور افتراء ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعویٰ سن کر دوسرے فریق سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے دعویٰ کرنے والے سے کہا، بے شک تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کا سوال کر کے اس نے تجھ پر زیادتی کی ہے، اور بے شک اکثر شریک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر فرشتوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھا اور تبسم کر کے وہ آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں آزمایا تھا، اور دمبی ایک کنایا تھا جس سے مراد عورت تھی، کیونکہ 99 عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے ایک اور عورت کی آپ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، اس لیے دمبی کے پیرایہ میں سوال کیا گیا۔ جب آپ نے یہ سمجھا تو آپ رب عز و جل سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں وحی کے ذریعے اپنے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت فرمانے کی بجائے جو خاص طریقہ اختیار فرمایا، اس میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے کرنے کے لیے بھی ہدایت کا سامان موجود ہے کہ جب وہ کسی کی اصلاح کرنے لگیں تو اس وقت حکمت سے کام لے اور موقع کی مناسبت سے ایسا طریقہ اختیار کرے جس سے سامنے والا اپنی غلطی خود ہی محسوس کر لے، اسے زبانی تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اس کے لیے مثال بیان کرنے کا طریقہ اور کنایا سے کام لینا بہت مؤثر ہوتا ہے۔ اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہوتی اور اصل مقصود بھی حاصل ہو جاتا ہے۔
آخر میں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔